اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ پہلا نصف کل ہم نے پڑھ لیا تھا، وہاں سے آگے آج پڑھیں گے۔ فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن چکے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے عقلوں کو الٹا کر رہے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ راست پر لے آؤ گے؟ من اضل اللہ، جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ اور یاد رکھو ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، آپ اس کے لیے راستہ نہیں پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح انداز میں سمجھا دیا گیا ہے منافق کبھی بھی اسلام کا مخلص نہیں ہوا کرتا، اس نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کافر سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا منافق سے انسان کو یا دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک اور پیغام دیتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ جل جلالہ کو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل ہر انداز میں یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم کو اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز مکمل کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، کہ بے شک مومنوں پر اوقات مقررہ میں نماز فرض کی گئی ہے۔ تو انسان کو اطمینان کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی زندگی ہے روحانی، اور اللہ کا قرب اسی سے ملتا ہے۔ دنیا میں انسان سرکوشی کرتے ہیں، آپس میں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بھلائی تمہاری سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر صدقے کے حوالے سے ہو، او معروف یا نیکی کی بات ہو، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات ہو۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی یہ کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ جل جلالہ کی رضا چاہنے کے لیے، فسوف نؤتی اجرا عظیما، ان قریب ہم اسے بہترین اور بڑا اجر دیں گے۔ یہاں 3 باتیں بتائی ہیں کہ انسان اگر خفیہ انداز میں کوئی میٹنگ کرتا ہے، اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ کسی کی بھلائی ہو جائے۔ 2 بندے آپس میں ناراض ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے مشورہ کرے کہ ان کے درمیان کس طرح ہم صلح کروا دیں، یہ ایسی کوئی نیک بات ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن آج دنیا میں نیکی کے حوالے سے میٹنگ نہیں ہوتی، نیکی کے حوالے سے آپس میں مشورہ نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کس طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچی جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے۔ اور یہ اصول ہے کہ من حفر بکرا لاخیہ وقع فیہ، جو انسان دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ ہمیشہ خود اس میں گرا کرتا ہے۔ آج اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے خیر اور بھلائی ملے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی سوچنا شروع کر دوں۔ اسی انداز میں رہوں گا تو انشاءاللہ مجھے بھی خیر ملے گی، مجھ سے دنیا کو خیر ملے گی۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ مجھ سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے یا میری باتوں سے، میرے کردار سے، میرے اعمال سے، میرے معاملات سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر میرے ایمان میں اور اسلام میں شک ہے، میں کامل ایمان والا نہیں ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والے کی نشانی یہ بیان کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ ان المنافقون یخادعون اللہ، منافق لوگ جو ہیں یہ اللہ جل جلالہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے خلاف چال چلتے ہیں۔ وہ خادعون، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فراڈ کر کے اللہ کو دھوکہ دوں گا، اللہ کو دھوکہ نہیں ہوتا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ منافق کی علامت کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بے دلی سے نماز پڑھتا ہے، بے رخی سے نماز پڑھتا ہے، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ قرآن کریم کی دوسری سورہ ماعون میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے
جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ میں بھی آپ اپنی نمازوں میں غور کر کے دیکھیں کہ ہماری نمازیں کس طرف ہیں، کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں مجھے نیند آ رہی ہے، میری اندر سستی ہے، دنیا جہاں کے خیالات میری نماز میں آ رہے ہیں۔ حالانکہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے۔ ہمارے استاد جی اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ جس طرح ہم جاتے ہیں، ہم قریب کینٹ کے ایریے میں رہتے ہیں، اکثر اگر جائیں تو وہاں مار چوک میں کہیں کچہری میں روٹ لگا ہوتا ہے، آرمی چیف نے گزرنا ہے۔ جب روٹ لگ جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی گاڑی بھی اس روڈ پہ نہیں گزر سکتی، اور خدا نہ خاصہ کوئی درمیان میں آ جائے تو اس کا علاج پکا کر دیا جاتا ہے کہ زندگی میں پھر وہ انسان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان روٹ ہے۔ اب درمیان میں شیطانی وسوسے اور خیالات نہیں آنے چاہیے۔ اگر شیطانی وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ یعنی دنیا میں ایک آرمی چیف کے روٹ میں بلدیہ کا ٹرک آ جائے، جس طرح ایک آرمی چیف برداشت کر سکتا ہے کہ کنٹرول بورڈ کی گندگی کا ٹرک اس کے روٹ پہ چلے، وہ تو کسی کی بجاروں برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم اللہ جل جلالہ کی ملاقات میں گندگی کے خیالات کیوں لاتے ہیں؟ یہ ہماری نمازیں، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ حالانکہ نماز وہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان کنٹیکٹ۔ اب دیکھیں نماز کو ایک جملہ بڑا پیارا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، فرماتے ہیں جس کی نماز جاندار ہو گئی اس کی زندگی شاندار ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کی تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ رکھا ہے کہ سب کچھ اس نے حرام کر دیا ہے، کھانا پینا سلام کا جواب سب کچھ حرام ہے، اگر کریں گے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ اللہ کے ساتھ ملاقات شروع ہو گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ انتا عبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا تم آنکھوں سے خدا کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ضرور سمجھو خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی اور پھر گناہوں سے پاک صاف کر لے گی۔ آگے اس پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہوتے ہیں، دو منہ اور دو رخے لوگ ہوتے ہیں، یہ جہنم کے سب کے نیچے درجے میں ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں کو بھی دھوکہ پہنچایا ہے، خدا کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہری چہرہ اور ہو اور باطنی چہرہ اور ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منافق کی بڑی تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری نظر میں وہ بندہ بھی منافق ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہو، مسجد میں ہو، وہاں تو بڑے خوشو خضوع سے تلاوت کرے، خوشو خضوع سے نماز پڑھے، خوشو خضوع سے دعائیں کریں، جب تنہائی میں ہو تو ٹھوکریں مارنا شروع کر دے، یہ بھی منافقت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں جو برائی ہے نا، بری بات ہے، کسی کے بارے میں بری بات کہنا، کوئی برا جملہ بولنا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سوسائٹی اور معاشرہ بری بات کی جو ہے نا پرموٹ اسے نہیں کرتے، اس سے کہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ گندگی میں جتنے پتھر ماریں گے اتنی چھینٹیں اڑیں گی۔ گندگی کی بات کو، برائی کی بات کو، بد دعا کی بات کو انسان کو دبا دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ بری بات کا اظہار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں الا من ظلم، کسی انسان پر کسی نے زیادتی کی ہے، اس کو تکلیف دی ہے، اس کے حقوق سلب کیے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جب کہتے ہیں غریب مرنا تو کیس ہائے کرنا، غریب مر جائے تو وہاں ہائے بھی کوئی نہیں کرتا، تو عام طور پہ یہ کسی پہ زیادتی ہوئی ہے، وہ اگر منہ سے کوئی بد دعا نکالتا ہے، کوئی برا جملہ بولتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اب کیا کرے بیچارہ، اب کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے بات تو کر سکتا ہے، اس کی بہرحال یہاں جو ہے کہ گنجائش دی گئی ہے، وہ انسان ایسی بات کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آگے چل کے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا ہے، بلکہ ان کی شبیہ کسی بندے پر آ گئی تھی اور اسے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ بات اس کی مختصر یہ ہے کہ یہودیوں نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ اب ایک بندہ جو ان کا بڑا مخلص تھا، اس نے مخبری کی ریکی کرتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں اکیلے ملے تو میں جا کے مخبری کروں اور ان کو میں علیہ باللہ شہید کرواؤں۔ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام گھر میں غسل کر رہے ہیں تو بھاگتا بھاگتا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں اکیلے ہیں، گھر کا گھراؤ کرو اور آ جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو۔ اب وہ لوگ آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے غسل مکمل ہونے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور کل قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، احادیث کا مفہوم ہے، وہی غسل کے پانی کے قطرے آپ کے سر سے گر رہے ہوں گے۔ تو وہ اندر گیا، پورا گھر ڈھونڈا، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ملے، اللہ تعالیٰ نے وہ شبیہ اس پہ منتقل کر دی۔ ان کا یہ پکڑو اس نے،
اسی کو سولی لٹکا دے، سولی کو جھٹکا دیا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عربی کا جملہ ہے نا، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کی، خود بیچارہ بھیڑ چڑھ گیا۔ تو یہاں اس قرآن کریم کی آیت میں فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، اور جو لوگ ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ آسمان پہ زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آگے سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اس کے اندر ذکر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خرد و نوش کا جو ہے کہ وہ دسترخوان اتارا تھا، اس کا ذکر آتا ہے۔ آگے چل کے اس کی بڑی بہت عام آیات ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ ایک آیت نمبر 3 میں عرض کرتا ہوں، حرمت علیکم المیتۃ، اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، والمنخنقہ جو جانور گلا گھونٹنے سے، پھندا لگنے سے، یا پنجابی میں کہتے ہیں پھا لگنے سے جو مر جائے، والموقوذہ جس کو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ جو اوپر سے لڑک کے مر جائے، والنطیحہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور مر جائے، وما اکل السبع جس کو کسی درندے نے کھا لیا وہ بھی حرام ہے، ہاں الا ما ذکیتم جس کو تم نے ذبح کر لیا، کسی شکاری کتے نے یا کسی باز نے پکڑا اور اس کو ذبح کر لیا، پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب جو بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا جائے، وان تستقسموا بالازلام اور جوئے کے تیروں پر جو تقسیم کیا جاتا ہے، ذالکم فسق یہ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینہ اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ مردار ہر قسم کا حرام ہے، خون جو بہنے والا خون ہوتا ہے، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں سب سے پہلے خون نکلتا ہے، آپ نے دیکھا وہ گڑا سا لگاتے ہیں، کھڈا کھودتے ہیں، وہ پانی اس کے اندر وہ خون جاتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ جو گوشت کے اندر خون چل رہا ہوتا ہے اس کے خون نکلنے سے وہ خون پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ کپڑوں کو لگ جائے، ہاتھوں کو لگ جائے، اس کو ناپاک نہیں کہا جاتا۔ وہ کبھی کھانے میں بھی آ جائے، گوشت کے اندر ہوتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ بہنے والا خون حرام ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ان سب سے برا اور سب سے سخت ترین جو حرام چیز ہے جو غیر اللہ کے نام پر حلال کی جائے۔ دیکھیں بعض لوگ اس چیز کی تفصیل کو سمجھتے نہیں ہیں اور خواہ مخواہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے اور اس کا احصال ثواب کسی کے نام پہ کر لیتا ہے کہ یہ جانور میں اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں اور اس کا احصال ثواب میں اپنے ابو کے لیے کرتا ہوں، یہ جانور اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں، اس کا احصال ثواب سیدنا حسین کے لیے کرتا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں، یہ نظر و نیاز اللہ کی ہے، احصال ثواب میں شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو پہنچاتا ہوں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، اس سے کوئی حرام نہیں کہتا۔ حرام اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، یہ بری کی قسم، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے نائن نہیں ہے جی، کہ فلاں نے نائن ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا ہے، یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ واضح الفاظ ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو یہ انسان کی جو ہے کہ اپنی ایک کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ جو ہے کہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مسلمانوں اللہ کے حقوق کو قائم رکھنے اور انصاف کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ یعنی جب اللہ کے احکامات ہیں یا کہیں گواہی دینی پڑے تو انسان کو جان پہ کھیل کے گواہی دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے کہ پیسے کی خاطر اپنی گواہی بدل دے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، اس سے انسانی حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں اور اسی انداز میں معاشرے کے اندر بھی فساد ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے اس کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26-27 میں، بس انشاءاللہ ہم کلوز کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ اس دور کے رواج کے مطابق ایک لڑکی اور ایک لڑکا صبح پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور لڑکا شام کو پیدا ہوتے تھے۔ اگلے دن یہ جوان ہو جاتے تھے، صبح والی لڑکی کی شام والے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جاتی، شام والے لڑکے کی صبح والے لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی، کراسنگ میں شادی ہو جاتی تھی، ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب حابیل اور قابیل کی اس اصول کے مطابق حابیل کی بہن سے قابیل نے شادی کرنی تھی، قابیل کی بہن سے حابیل نے شادی کرنی تھی۔ حابیل ایک نیک بندہ تھا، قابیل بھی
شروع میں تو ایسا ہی تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ جو قابیل کی بیوی ہے وہ بہن ہے، وہ خوبصورت ہے اور حابیل کی بہن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس اصول کے مطابق نہیں چلتا ہوں۔ اب سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ نہ کرو، یہ عورت کا عشق، یہ زن جو ہے نا، یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے۔ اس نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، قربانی کر لو۔ اس دور میں قربانی ایسی ہوتی تھی، کوئی جانور کوئی چیز کاٹ کے یا ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتے تھی۔ جس کی قربانی جل جائے وہ کامیاب ہوتا تھا، جس کی قربانی نہ جلے وہ ناکام ہوتا تھا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے پھر بھی جذبہ انتقام میں آ کر اپنے بھائی قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ قتل کا سبب عورت کا حسن بنا، عورت کی محبت بنی۔ یہ دنیا میں اس عورت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے آقا نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کے جال ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو گناہ میں ملوث کرتا ہے۔ اب یہ قتل تو کر بیٹھا، اب اس کے بعد چھپانے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے کہ اس کو کہاں چھپائے اور کدھر جا کے جو ہے نا اس نے ان کو زمین میں بند کرے۔ اب سمجھ آ نہیں رہی تھی، پہلا انسان قتل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور وہ کب آیا اور اس کوے نے آ کر زمین کھودی، اور زمین کھودنے کے بعد اس کے ساتھ ایک اور جو ہے کہ کوا مرا ہوا تھا، اس نے اس کوے کو اس گڑھے میں رکھا اور اس کے بعد مٹی اپنے پاؤں سے بند کی۔ اس نے کہا تف ہے مجھے، میں تو کوے سے بھی بدتر ہوا۔ بہرحال دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کو ملے گا۔ اس سے یہ بات اصول ضابطہ بن گیا کہ جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے یا نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ نیکی کرتے رہیں گے اس پہلے نیکی کرنے والے کا ثواب ملے گا، اور جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے قیامت تک جو ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی آئیں گے سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ ایک اس کی آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم غصبا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء، اے ایمان والو اس بندے سے کبھی دوستی نہ لگاؤ جو تمہارے دین کی مذاق اڑائے۔ آج بھی کئی ہمارے دوست یار ہوتے ہیں، وہ داڑھی کی مذاق اڑاتے ہیں، دین کی، وہ دین میں کیا رکھا ہے، سنت میں کیا رکھا ہے، اور ہم پھر بھی یاریاں دوستیاں ان کے ساتھ لگاتے ہیں۔ قرآن نے ضابطہ بیان کیا جو تمہارے دین، تمہارے نبی، تمہاری شریعت کی مذاق اڑاتا ہے، تمہارے اندر غیرت ایمانی ہے، تمہیں اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کو اپنا رب جدا کر لینا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ انسان انہیں کے ساتھ ہوگا۔ آخری بات، اللہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اس آخری چھٹے پارے کے رکوع میں فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ نے کافر بنی اسرائیل کے لوگوں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت فرمائی۔ ایسے لعنت کیوں ہوئی؟ لعنت کا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ برائی کر رہے ہیں، قانون لا یتناہون عن المنکر، وہ پہلے ایسے کرتے تھے کہ بھائی یہ برائی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جو بھی گناہ ہوتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک دن منع کرتے، دوسرے دن پھر ان کے ساتھ کھاتے پیتے، یعنی گویا کل ان سے ایسا گناہ ہوا ہی نہیں۔ جب وہ باز نہیں آتی قانون لا یتناہون عن منکر، وہ باز نہیں آتے تھے اس برے کام سے، فعلوا جو کرتے تھے، اور یہ اس کے باوجود ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، خدا نے کہا ان پر بھی لعنت، تم پر بھی لعنت۔ اس ایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کو برائی کہیں، حلال کو حلال کہیں، حرام کو حرام کہیں، اگر ہم نہیں کہتے ہم برابر میں اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان برائی کو دیکھے، کامل ایمان یہ کہ اپنے ہاتھ سے رو کہ بھائی یہ برائی نہیں کرنے دوں گا، اگر ہاتھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، کمزور ہے بیچارہ، تو زبان سے برا کہے بھائی یہ چیز بری ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ آپ اگر ڈانس کرتے ہو، ناچ کرتے ہو، شادی میں مجرا کرواتے ہو، شراب لاتے ہو، فلاں کرتے ہو، میں نے اس شادی میں شریک نہیں ہوں، میں بڑے میرے بھائی کی ہے، بانجے کی ہے، بھتیجے کی ہے، یہ شریعت سنت کے خلاف ہے، میرے ایمان کے خلاف ہے، میں نہیں شامل ہوں۔ تیسری آخری کیفیت یہ ہے اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، ڈر ہے کہ مار دیں گے مجھے، دبا دیں گے، حالانکہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، فانوس بن کے جس کی حفاظت اور ہوا کرے، بھلے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ آخری یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے منع نہیں کر سکتا، تو چپکے سے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ آج ایسا ہوتا ہے گناہ والی مجلس ہوتی ہے، گانا موسیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، برادری بھی تو ہے نا جی، نک بھی تو بچانا ہے نا جی، وہ ہم نک بچاتے بچاتے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں استغفار تو پڑھا ہوں نا جی، وہ استغفار کی تسبیح وہاں کام نہیں آتی، وہاں میرا اور آپ کا اٹھ کے چلے جانا کام آتا ہے۔ اس میں بھلے دنیا ساری ناراض ہوتی رہے، اللہ رسول کو ہمیشہ راضی رکھے، مخلوق ساری آپ کے قدموں میں آئے گی،
مخلوق کو راضی رکھیں گے، خدا رسول کو ناراض کریں گے، دنیا اور آخرت میں ذلت آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ مجھے آپ پہ عمل کی